اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ سورہ مومنون کی المومنون کی یعنی 23ویں سورت کی آیت نمبر 5 سے درس شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سورت کی ابتدا ہوئی تھی، آغاز ہوا تھا ان الفاظ سے کہ قد افلح المؤمنون، ایمان لانے والے فلاح پا گئے۔ میں شروع کی چند آیات کا خلاصہ ریوائز کر رہا ہوں کنٹیکسٹ کے لیے، سیاق و سباق سمجھنے کے لیے، کہ فلاح اور نجات میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں لفظ نجات بولا جاتا ہے اکثر، نجات کسی مصیبت میں گھر جانے کے بعد اس سے نکلنے کو کہتے ہیں، اور فلاح محنت کر کے کچھ پانے کو کہتے ہیں، اس کا جو پھل ملتا ہے۔ تو آخرت کے لیے ہر جگہ فلاح کا لفظ آیا، کہیں نجات کا نہیں آیا جیسے ہم بولتے ہیں اکثر۔ تو فلاح یعنی اپنی کیا، اس میں سے کچھ حصے، کچھ اہم حصے گنائے گئے ہیں کہ ایمان لانے والے فلاح پائیں گے کن چیزوں کے ذریعے۔ شروع میں چند اس کے اندر تذکرے گزرے، اور اس کے بعد پھر یہ آیت ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ کیا کیا کریں، کن کن باتوں کا خیال رکھیں، کیا محنت کریں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس میں سے پھر اب یہ 4 آیات گزر چکی، اور یہ 5ویں آیت ہے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت شرمگاہوں کی کس لیے؟ اس میں حفاظت میں 2 چیزیں آ رہی ہیں کہ شرمگاہیں کھلیں نہیں ایک دوسرے کے سامنے، یعنی گارڈنگ اگینسٹ نیوڈیٹی، ننگے پن سے حفاظت، کورڈ رہیں، اور دوسری ان کا استعمال جو ہو جنسی عمل کے لیے یا سیکس کے لیے، ان کا استعمال حدود کے اندر ہو، جو لمٹس بتائی گئی ہیں، سیمائیں ان کے اندر ہو۔ یہ حفاظت کے 2 حصے ہیں۔ حفاظت کس لیے؟ آج کل جو چیز پروپیگیٹ کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، وہ یہ ہے کہ یہ تو انڈیویجول ہیومن رائٹس میں سے ہے، کوئی جتنے دل چاہے کپڑے پہنے، کوئی پورے اتار دے کپڑے، تو یہ اس کی آزادی کے اوپر روک کیوں؟ دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر نیوڈیٹی کے اوپر یا ننگے پن پہ، برہنہ ہونے پر مکمل پابندی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ آزادی اس معاملے میں ہالینڈ میں، ہالینڈ بھی کہتے ہیں اسے نیدرلینڈ، سب سے زیادہ آزادی نیدرلینڈ میں ہے کہ وہاں مخصوص حصے ہیں، ہر جگہ تو نہیں، لیکن بعض صرف بیچز ہی نہیں، یعنی ساحل سمندر ہی یا کلب ہی نہیں، بلکہ بعض علاقوں میں سڑکوں پر بھی اجازت ہے کہ پورے ننگے جا سکتے ہیں، قانوناً جرم نہیں ہے۔ بعض حصے دوسرے اور بہت سے ہیں کہ وہاں پر منع ہے کہ ادھر نہیں نکلیں گے پورے برہنہ ہو کے یا پورے ننگے ہو کر۔ پھر بہت سے ملک ہیں دنیا کے اندر جہاں پر بیچز کے اوپر تو اجازت ہے کہ ننگے نہا سکتے ہیں، ننگے رہ سکتے ہیں اور ننگے نہا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انسانی آزادی کا حصہ ہے، کوئی انڈیویجول جیسے رہنا چاہتا ہے وہ ویسے رہے، اس میں کسی دوسرے کو اعتراض کیوں، اور دوسرے کیوں کہیں کہ کپڑے پہنو۔ آزادی کی جس انتہا کے اوپر، آخری انتہا کے اوپر، جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، اس میں سویڈن، ناروے اور فن لینڈ اور یہ آتے ہیں اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر،
یہ ہیں ہالینڈ کا نام میں نے لیا، سوئٹزرلینڈ ہے، اور فرانس بھی کافی حد تک. یہ ممالک جو ہیں انہی کے اندر ایک بڑا حصہ کپڑے کیوں پہن رہا ہے؟ جب جنریشن گزر چکی کئی بچپن سے اس کوچنگ کے ساتھ کہ کپڑے نہیں پہننا ایک انسانی حق ہے، کسی کی مرضی پہنتا ہے، کسی کی مرضی نہیں پہنتا. تو جو خوشگوار موسم ہوتا ہے جس میں ٹھنڈ نہیں ہوتی، جس میں یہ فطری طور پر ایک اچھا لگے انسان کو کہ کپڑے اتار دے، اس میں ان کی بڑی اکثریت کپڑے کیوں پہن کر نکلتی ہے؟ ان کی پارلیمنٹ اور اسمبلی میں کوئی ننگا کیوں نہیں بیٹھتا؟ ان کے بازاروں میں دکاندار ننگے، یا اگر گرمی بہت ہے تو مرد یا عورتیں ننگے کیوں نہیں بیٹھتے؟ اب تو نسلیں گزر گئی، کم از کم ایک نسل تو پوری گزر چکی جس کو بچپن سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے باوجود ان کی بڑی میجورٹی کپڑے پہن رہی ہے، اس موسم میں بھی جس میں کپڑے اتارنا خوشگوار لگتا. کہیں تو کوئی فطرت ہے، انسان کے اپنے اندر کہیں نیچر ہے یہ کہ شرمگاہوں کو ڈھکے گا. یہ اس نیچر کے خلاف صرف پروپیگنڈا ہے، کوچنگ کی جا رہی ہے، ذہن سازی کی جا رہی ہے. اس کے باوجود لوگوں نے کپڑے نہیں اتارے. ان ممالک میں بھی جہاں بچپن سے یہ تربیت دی جا رہی ہے. اب انسان کے بارے میں ایک یہ ہے کیوں ایسا کہ یہ سوچا کہ انسان جیسے دل چاہے رہ لے، اس کے اوپر یہ ضابطے نہیں ہوں گے. شرمگاہوں کو ڈھکنے کے معاملے میں یا کپڑے پہننے کے معاملے میں کوئی قانون یا ضابطہ نہیں بنے گا. اس کی کوشش ہو رہی ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، پروپیگیشن ہو رہا ہے. لیکن دنیا کے وہ جو لبرل سوسائٹیز، آزاد سوسائٹیز کہلاتی ہیں، ان میں بھی مثلاً امریکہ میں کسی جگہ اجازت نہیں ہے کہ ننگے ہو کر گھومیں. تو ایسا کیوں ہے اب تک؟ اور یہ کس سوچ کا نتیجہ ہے کہ اسے انڈیویجول رائٹ کہا جائے، اسے ذاتی حق کہا جائے کہ جس کا دل چاہے وہ کپڑے اتار کر گھومے؟ اور پھر دوسری بات، کنسنسول سیکس، جنسی عمل جس کے ساتھ دل چاہے آپس میں، اگر دونوں کی اجازت ہے اور دونوں خوش ہیں تو جس کے ساتھ دل چاہے کرے. یہ دو حصے اس کے. یہ ایک سوچ جو آگے بڑھ رہی ہے، اس کے بڑھ جانے کے باوجود ابھی بہت لبرل سوسائٹی، بہت سی، سب جگہ تو نہیں، چند ملک اس سے آگے نکل گئے ہیں، لیکن وہ بھی جو مغربی ممالک کہلاتے ہیں ان میں زیادہ تر، امریکہ سمیت، اسکینڈلز ہو جاتے ہیں. اگر کسی بڑے لیڈر یا اس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس کے آؤٹ آف ویڈ لاک یا اپنی وائف کے علاوہ کسی سے تعلقات تھے، تو اسکینڈل ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہیں ابھی تک وہ ذہنوں کے اندر وہ بات موجود ہے کہ یہ صحیح نہیں تھا. انہیں اپنی ریزائن کرنا پڑتا ہے، اپنی پوسٹ سے ریزائن کرنا پڑتا ہے. بہت سی جگہوں پر ہے ابھی تک، برطانیہ میں، امریکہ میں. تو جو نیچر ہے، جو فطرت ہے، اس کے خلاف کوشش ہو رہی ہے، پروپیگیشن چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس سچویشن کو بدلا جائے اور لوگوں کو آزاد کر دیا جائے اس معاملے میں کہ چاہیں تو وہ اپنے جینیٹلز کو، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چاہے تو کور کریں اور چاہے تو نہ کریں. چاہے جس کے ساتھ دل چاہے وہ جنسی عمل اگر آپس میں دونوں راضی ہیں تو اسے پورا کریں. یہ نیچر کے خلاف چل رہی ہے پھر بات. ورنہ بڑی تعداد وہاں پر جہاں یہ زبانی تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں ہر ایک کو اختیار ہے، وہاں بڑی تعداد، تو پھر بڑی تعداد آج بھی رکی ہوئی ہے. اوور ویلمنگ میجورٹی، بہت بڑی تعداد. ہاں بڑھ رہا ہے رجحان، یہ تو بڑھ رہا نہیں، بڑھایا جا رہا ہے. یہ کس سوچ کا نتیجہ ہے؟
بات چلی وہاں سے 3,500 سال سے زیادہ قبل پہلے ارسطو نے کہا تھا، یہ ایرسٹوٹل، مین از اے سوشل اینیمل. انسان ایک جانور ہی ہے لیکن سماجی جانور ہے، ایک معاشرے میں رہتا ہے، اکیلا نہیں رہتا. مین از اے سوشل اینیمل. اب وقت آگے بڑھا، ہمیں معلوم ہوا جب ریسرچز ہوئی جانوروں کی زندگیوں کے اوپر، اور بہت سی آج تک ریسرچز نئی نکلتی چلی آ رہی ہیں اور نئی باتیں مختلف جانوروں کے بارے میں جانتے چلے جا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ جانوروں کے اندر بھی بہت سے جانوروں میں بھی سوسائٹیز ہوتی ہیں اور معاشرہ ہوتا ہے، سماج ہوتا ہے بہت سے جانوروں میں. تو صرف انسان ہی نہیں ہوا بلکہ جانور میں بھی سماج. پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ انسان ایک سماجی جانور ہے، سوشل اینیمل ہے، اور وہ آج تک اسے کوٹ کیا جاتا ہے اور آج تک اسے ایسے ہی مانا جاتا ہے. اس کے باوجود کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کے اندر یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں بھی سماج ہوتا ہے، وہ اکٹھے رہتے ہیں، اکیلے نہیں رہتے، ہرڈز رہتے ہیں. ہاتھی ہیں، ان کے غول ساتھ میں رہتے ہیں اور ساتھ رہتے ہیں. وہ ان میں سے ایک کہیں کھو جائے، بچھڑ جائے تو سارا جھنڈ مل کر غول تلاش کرتا ہے ان کو، کہیں مصیبت میں پھنس جائے تو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. ان کے جو بچے ہیں چھوٹے، ان کو سب مل کے حفاظت کرتے ہیں، خالی اس کی ماں ہی نہیں. یہ سماج یا معاشرہ کافی ترقی کر گیا ہے بعض جانوروں میں، مثلاً چیونٹیوں کے اندر، دیمک کے اندر، شہد کی مکھی کے اندر. ان کی سوسائٹیز اور معاشرے اور ان کی بلڈنگ، اور ان کے کام سب کے الگ الگ، نر کے الگ اور مادہ کے الگ، اور کون کیا کرے گا، اور سپاہی الگ. پوری سوسائٹی ایک معاشرہ ہے، بلڈنگز ہیں، سڑکیں ہیں. صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ انسان ان سے زیادہ ایڈوانس ہے، لیکن سوسائٹی وہاں پہ بھی ہے، معاشرہ وہاں پر بھی ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ کبھی کہا کرتے تھے کہ انسان کے اندر انٹیلیجنس ہے اور انٹیلیکٹ ہے، عقل اور دانش، بدھی اور وویک. اور جانوروں میں صرف عقلیں بہت انٹیلیجنٹ ہوتے، بعض جانور بعض معاملات میں انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. میں نے بھی کہا یہاں، لیکن اس کے بعد پھر اس چیز پر اور غور بھی کیا، مختلف جانوروں کی زندگی کو دیکھا، مطالعہ کیا. ایک ایوولوشنری پروسیس ہے یہ کہ اپنی کچھ کمیاں ہیں، رائے ہیں، وہ پھر بات کو بدلتی ہیں کہ نہیں یہ تو معلومات نہیں تھی اس لیے کہا. جانوروں میں بھی انٹیلیکٹ ہوتا ہے جسے دانش کہتے ہیں. آگے کے لیے پلاننگ، فیوچر پلاننگ سب میں نہیں ہوتا لیکن بہت سے جانوروں میں ہوتا ہے. مستقبل کے لیے کوشش، یہ اچھا ہے، یہ غلط ہے. مختلف ٹولز بناتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، ان کا استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ کچھ کام لیں گے. اور اس طرح کی سوچ کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، یہ انٹیلیجنس سے آگے بڑھ کر یہ سوچ، یہ بھی ہے بہت سے جانوروں میں. یہ پھر فرق کیا ہے انسان اور جانور میں؟ دونوں کے اندر کس چیز کا فرق ہے؟ اب ایک چیز اور آتی ہے، وہ بھی میں کہہ چکا ہوں، لیکن پھر اس کے بعد مزید جب جانوروں کی زندگی کا اور مطالعہ کیا تو میں سمجھتا ہوں وہ بات غلط تھی، سمجھی جاتی رہی تھی. کہ فرق ہے ویلیوز کا اور اقدار کا. یہ میں نے بھی کہا یہاں پر ویلیوز اور اقدار، کہ یہ کھیت یہاں تک میرا ہے، یہاں سے دوسرے کا شروع ہوتا ہے، تو ویلیوز یا اقدار یہ کہتی ہیں کہ انسان کو روکتی ہیں کہ نہیں، دوسرے کے کھیت سے مت، بس اپنے کھیت تک رک جاؤ. جانور نہیں دیکھتا، جہاں چاہ رہا ہے ادھر چلا جاتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ کھیت اپنا ہے یا پرائے کسی انسان کا ہے، اپنے مالک کا ہے یا نہیں. ہاں ہے کچھ جانوروں میں ایسا، لیکن پھر وہ بھی جانور ہیں جن میں ویلیوز بھی ہیں. تو صرف غور کیا گائے بھینسوں کے اوپر، جانور وہ ہیں جن میں اقدار بھی ہیں اور ویلیوز بھی ہیں، اپنے پرائے کی تمیز بھی ہے. جو جانور گھروں میں پل جاتے ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں، پڑوس کا کبوتر بلی پکڑ رہا ہے، اپنے گھر کا نہیں پکڑے. اپنے پرائے کی تمیز ہے، پیدا ہو گئی تھی جبھی پیدا ہو گئی.
پہلے سے تھی تب وہ ٹریننگ کے یا سمجھ اس کے اندر یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں نہیں دوسری جگہ. اس سے زیادہ ہے اپنے پرائے کی تمیز جو خود سے بھی ہے بغیر ٹریننگ کے. مثلاً امریکن بلیک ولچر، امریکہ کا جو کالا گدھ ہے، وہ جوڑوں میں رہتے ہیں، لائف لانگ پارٹنر ہوتے ہیں، ایک گدھ اور ایک نر اور مادہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ میں ریلیشن شپ قائم کر لیں، وہ جوڑے ہی رہیں گے الگ الگ. تو ان میں یہ تک ہوتا ہے کہ اگر کوئی نر یا مادہ بھی اگر چیٹنگ کرے اور کر لیتے ہیں اور کبھی کسی دوسرے کے ساتھ میں انہوں نے جو ان کا جوڑا ہے اس سے الگ انہوں نے اگر جن سے رشتہ قائم کیا تو وہ پکڑے گئے تو سزا دیتے ہیں وہ لوگ. ان کی کمیونٹی، ان کا سماج اسے پنش کرتا ہے، سزا دیتا ہے. تو اب یہ اقدار آ گئی، ویلیوز آ گئی. تو سب میں نہیں ہے لیکن بہت سی ویلیوز اور بہت سی اقدار جانوروں میں بھی ہے. پھر بات یہاں آ رہی ہے کہ فرق کیا ہوا انسان اور جانور. جب یہ ساری چیزیں جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ یہ انسان ان میں الگ ہے جانوروں سے، صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے اندر انسان کے اندر یہ ویلیوز زیادہ ہیں، یا انٹلیکٹ یا جسے آپ وویک یا دانش کہتے ہیں وہ زیادہ ہے، یا اوور آل کچھ جانوروں میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ کمیونٹی میں کچھ ہیں، انسان میں یہ سب ملا کر ہیں. تو پھر بات تو اسی جگہ ہوئی کہ انسان ذرا ایڈوانسڈ اینیمل ہے، زیادہ ترقی یافتہ جانور ہو گیا، رہا جانور ہی. پھر یہ چاہے جتنا ترقی کر جائے انسان کو جانور ہی بنائے رکھیں گے، زیادہ ترقی یافتہ جانور. تو صرف ایک چیز ہے جو انسان کو جانور سے الگ کرتی ہے، یا جتنی ہم نے سوچی وہ سب غلط ثابت ہوئی. جانور علم حاصل کرتا ہے، بہت سے جانور وہ ہیں جن کے اندر علم پہلے سے ہوتا ہے، ان کا علم، وہ سماج میں نہیں رہتے، الگ الگ رہتے ہیں، سوسائٹیز نہیں ہیں، معاشرے نہیں ہیں ان کے. تو پھر نیچر نے، قدرت نے ان کو زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی جو سمجھ، جو ضرورت ہے، وہ علم ان کے اندر رکھا ہے. کچھ جانور وہ ہیں جو سماج میں رہتے ہیں، سوسائٹیز میں رہتے ہیں، گوریلے ہیں، سوسائٹیز میں رہتے ہیں، بھیڑیے ہیں، ان کا سماج ہوتا ہے. مطالعے سے معلوم یہ ہوا کہ سماج یا سوسائٹی انہی جانوروں کے اندر ہے جہاں بچے، ان کے بچے شروع سے سب کچھ نہیں کرنے لگتے، انہیں کچھ سکھانا پڑتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس پہ یا بڑوں پہ کہ یہ سکھائیں ورنہ ختم ہو جائیں گے. وہاں پھر یہ نر و مادہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ایک سوسائٹی ہوتی ہے تاکہ اس کی حفاظت کریں. تو یہ صرف وہاں پر ہوتا ہے ان جانوروں کے اندر جن کے بچے شروع سے اپنی حفاظت نہیں کر پاتے. تو پھر وہاں ایک سوسائٹی اور معاشرہ ہوتا ہے، وہ نیچر نے ان کے اندر رکھا ہے. اور بعض جگہ یہ تک ہوتا ہے کہ صرف جوڑے ساتھ، کہ وہ ماں باپ خاص طور سے اس کو سکھائیں اور حفاظت کریں، پرورش کریں. انسان میں یہ چیز سب سے زیادہ ہے. یعنی سوسائٹیز اور سماج یا معاشرہ صرف ان جانوروں کے اندر ہے جن کے بچوں کو ضرورت پڑتی ہے اپنے بڑوں کی یا پیرنٹس کی. انسان کو سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے جب بچہ ہوتا ہے. تو جب چھوٹا بچہ ہے تو وہ تو زندگی گزار ہی نہیں سکتا جب تک ہر وقت اس کی ہر معاملے میں ہیلپ نہیں کی جائے. خود سے کچھ نہیں جانتا، خود سے کچھ نہیں سیکھتا، اس کا علم بھی اس کے اندر نہیں ہوتا. قرآن نے بتایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں اس حالت میں نکالا کہ علم زیرو تھا، بالکل کچھ نہیں جانتے تھے. اب یہاں سے وہ سیکھنا شروع کر رہا ہے. تو سیکھتا ہے انوائرنمنٹ سے، سیکھتا ہے معاشرے سے، سیکھتا ہے آس پاس جو لوگ ہیں ان سے سیکھتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے کائنات سے سیکھتا ہے غور و فکر کر کے. یہ جانور بھی سیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے جو معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے بڑے انہیں سکھاتے ہیں. لیکن ایک اسٹیج آتی ہے جہاں ان کو اپنے بڑوں کی ضرورت پھر نہیں رہ جاتی، اور سماج و معاشرے نہیں رہ جاتا،
اور پھر اپنی زندگی کی جس اسٹیج پر انہیں جیسی ضرورت پڑتی ہے وہ چیز ان کے اپنے اندر موجود ہے، وہ اس وقت خود سے ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیا کرنا تھا یہاں۔ انسان کی پوزیشن جو ہے وہ اس سے مختلف ہے، یہ بالکل زیرو علم کے ساتھ شروع ہوا تھا، اس کے اندر کچھ نہیں تھا، اندر صرف جو صلاحیتیں تھیں وہ یہ تھیں، قرآن نے بتایا ہے سمع بصر فؤاد، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت جن سے سیکھتا ہے، لرننگ کیپیبلٹیز کی 3 فیکلٹیز بتائی ہیں قرآن نے کہ سمع بصر فؤاد، اور سوچ سمجھ کی صلاحیت، ان 3 سے وہ حاصل کرنا شروع کرتا ہے۔ اب جانور نے تو صرف معاشرے سے سیکھا یا اپنے ماحول سے سیکھا، انسان نے اپنے اس معاشرے سے بھی سیکھا، اپنے ماحول سے بھی سیکھا، کائنات سے بھی سیکھا، لیکن اس کے باوجود سفیشینٹ نہیں ہے انسان کے لیے، انسان کو علم کہیں اور سے بھی لینا ہے۔ یہاں آتی ہے وہ بات، انسان جانور سے الگ صرف اس جگہ جا کر ہوتا ہے کہ زندگی صرف یہاں ختم نہیں ہو رہی ہے، جانور کو یہ شعور نہیں ہے، جانور کے لیے وہ زندگی نہیں ہے، زندگی اس سے آگے چلے گی، اس زمین، اس کائنات سے الگ کوئی ہے جو مالک ہے، جو چلا رہا ہے سب کو، کہتے ہیں گاڈ کانشسنس، یہ فہم کہ کوئی بڑا ہے، آل پاورفل ہے، جو کنٹرول کر رہا ہے، جس نے یہاں پیدا کیا ہے، اور یہ فہم کہ زندگی اس کے آگے بھی جائے گی، زندگی یہاں ختم نہیں ہو گئی، لائف یہاں ختم نہیں ہو گئی، یہ گاڈ کانشسنس، اور یہی جب آگے بڑھ جاتی ہے تو معرفت خداوندی، معرفت الہی کہلاتی ہے۔ انسان جانور سے انسان کو صرف یہ چیز الگ کرتی ہے، اور جہاں پر جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا خدا کے تصور کو، وہ چاہے جتنے بڑے اور ہتھیار بنا لیں اور سائنٹیفک ایجادات کر لیں، وہ ترقی یافتہ جانور ہی رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اب اس کے یہاں سے کنٹرول دوسرا شروع ہوتا ہے کہ باہر کی کائنات، یہ جو سامنے ہمارے ہے یہ کائنات، اس کا علم تو یہیں سے ملے گا، اس کے قانون، اس کے اصول ڈسکور کریں گے اور اپنی زندگی میں استعمال کریں گے، لیکن انسان کے ایک اندر کی دنیا بھی ہے، وہ جو اندر کی دنیا ہے، انسان کی روحانی اخلاقی دنیا، اس کے لیے گائیڈنس یہاں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے گائیڈنس وہاں سے آئے گی، یہ معرفت خداوندی کے بعد ہوگا، جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے کسی ڈیزائن یا کسی منصوبے کے تحت انسان کو یہاں رکھا ہے، اور یہ گائیڈنس اور یہ قانون وہ وہاں سے لے گا، یہ یہاں پر کائنات میں نہیں ملیں گے۔ دیکھیں انسان نے یہاں قانون بنائے، بہت سے بناتا چلا آیا ہے جب سے ہے یہاں پر، اور ان کے اندر سنشودھن کرتا چلا جا رہا ہے، امینڈمنٹس کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی پرفیکٹ ہوتا ہی نہیں، ہر ایک کو اگر پورا امپلیمنٹ کر دیا جائے تو پھر بھی اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس کے اندر امینڈمنٹ کرتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے نظام قائم کیے، جب سوسائٹی اور معاشرہ جب اور ترقی کر گیا تو یہاں بہت سے سسٹم اور نظام قائم کیے۔ کیوں کیے؟ بڑا ظلم ہو رہا تھا، یہ ہوا کہ بھئی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے رہنا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، اس کے لیے طرح طرح کے سسٹم وجود میں آئے۔ لیٹسٹ، آخری، یا جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی تک کا سب سے کامیاب یہ ہے، وہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت۔ اس ڈیموکریسی اور جمہوریت کے اندر بھی دنیا میں کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ ظلم نہیں ہو رہا، اور ایک ڈیموکریسی دوسری ڈیموکریسی کے اوپر، ایک جمہوریت دوسری جمہوریتوں کے اوپر ظلم نہیں کر رہی، اس لیے کہ جس نے پیدا کیا اس نے بتایا، جس نے یہ سب کو یہاں وجود بخشا، کسی مقصد کے تحت بخشا، اس نے بتایا کہ یہ جو بقلم خود اپنے آگے اشرف المخلوقات لکھ لیتے ہیں، جو لفظ نہ کہیں قرآن میں آیا اور نہ کہیں بلکہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن نے تو صاف صاف کہا، بہت صاف لفظوں کے اندر، کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے زیادہ تر کے اوپر اس کو فضیلت دی ہے، جتنی ہم نے ہماری مخلوقات ہے، یہ کہیں نہیں کہا سب سے افضل ہے، اس کے خلاف ہو گیا جب یہ کہا کثیر ممن خلقنا، زیادہ تر سے افضل ہے، تو یہ اشرف المخلوقات بنے بیٹھے۔ وہاں سے آیا ہندوؤں کے یہاں سے سروشریشٹ یونی، یونیاں بدلتی رہتی ہیں پچھلے جنموں کی، یہ سروشریشٹ یونی ہی سب سے اوپر ہے، تو یہ بھی یہاں انہوں نے اشرف المخلوقات کر لیا اپنے آپ کو۔ قرآن کیا کہتا ہے انسان کے بارے میں؟ ایک جگہ کہا ہے، بہت سی آیات کے اندر قرآن نے کہا ناشکرا ہے، کفور،
نہیں ٹکتا کسی بات کے اوپر، اجلت کر جاتا ہے. ٹکنا چاہیے تھا. اس کے اندر مستقل مزاجی کی کمی ہے. کہا ہم نے اس کے اندر عزم و ارادہ کم ہے انسان کے اندر. ایک دو باتیں کہیں، بہت کہیں ہیں قرآن نے. ظلومن جہولا، جہل بہت زیادہ ہے. اگنورنس، حدوں کو توڑنے والی بات بھی اور اڑ جانے والی بات بہت ہے. بڑی جلدی مایوس ہو جاتا ہے، بڑی جلدی پھول جاتا ہے. جتنی صفات بتائی ہیں قرآن نے، بہت جگہوں پر بتائی ہیں قرآن نے، تو تفصیل ساری یہ رکھ دی، اشرف المخلوقات ہو گئے. تو قرآن نے تو یہ ساری صفات گنائی، یعنی یہ کوالٹی کے انسان کے اندر یہ سب چیزیں رکھی گئی ہیں. یہ اشرف المخلوقات بن گئے. جلد باز ہے، ناشکرا ہے، مایوس جلدی ہو جاتا ہے، پھول جلدی جاتا ہے. انسان کے اندر یہ رکھی بہت سی، یہ ساری کمزوریاں ہیں، بہت سی رکھی. اور انسان کے اندر ہی بے پناہ پوٹینشیلٹیز، صلاحیتیں رکھی اللہ نے. اسے کہا ان الفاظ کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں بہت اوپر. اشرف المخلوقات نہیں، سب سے اوپر جانے کی صلاحیت بھی ہے اس میں. وہ انسانوں میں وہ بھی ہیں جو سب سے اوپر ہوں گے، اور وہ ہیں جو شیطانوں سے بھی نیچے ہوں گے. پوٹینشیلٹیز، صلاحیتیں بے پناہ رکھی. اور یہ صفات کنٹراڈکٹری، یہ اپنے آپ کو تباہ، سیلف ڈسٹرکشن، اپنے آپ کو خود تباہ کر دینے والی صلاحیتیں یہ بھی رکھی صفات بھی انسان میں. یہ دونوں چیزیں ساتھ میں دی ہیں انسان کو. یہ جانوروں میں نہیں ہوتی سیلف ڈسٹرکشن کہ اپنے آپ کو خود تباہ کر ڈالیں. انسان میں یہ دونوں چیزیں رکھی. وہی نے بتایا، قرآن نے بتایا. اب جب تک یہ معرفت الہی نہیں ہوگی تو انسان یہ نہیں جانتا، اور منع کرتے ہیں جو اسے نہیں مانتے کہ زندگی اس کے آگے، اور پھر اس عمل کا نتیجہ اس کے آگے. تو پھر یہ معرفت الہی یہ فہم دیتی ہے، یہ سمجھ دیتی ہے، اور وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ یہاں تم کیسے رہو کہ تمہاری اس کے بعد والی زندگی اچھی گزرے. یہاں تم زیادہ سے زیادہ یہ پلاننگ کر سکتے ہو کہ آنے والا سال اس سے، یا آنے والے کچھ سال اس سے اچھے گزرے. لیکن زندگی اس کے آگے جا رہی ہے، تو تم کیسے زندگی گزارو کہ یہ پورا، یہ تو لائف از اے کنٹینوس پروسیس، ایک لگاتار اور مسلسل عمل ہے کہ وہ زندگی کیسے. تو انسان اور جانور میں صرف یہ فرق ہے، ورنہ وہ ترقی یافتہ ایڈوانس جانور ہی رہ جائے گا، چاہے جتنا ہتھیار بنا لے اور چاہے جتنی اونچی بلڈنگیں کھڑی کر لے. آدمی سے انسان نہیں ہوگا. قانون بنائے گا اور پھر کوشش، پھر وہی بنانے والے عدل کے لیے، انصاف کے لیے بناتے ہیں، اور پھر وہی توڑتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں. اسے صرف یہ چیز روکے گی کہ یہ چیز، یہ اگر ہم توڑیں گے اور ظلم کریں گے تو یہ آگے یہ نقصان دے گا. زندگی تو چل رہی ہے، یہ صرف یہاں پر جلدی والی بات کہ اسی وقت مل جائے، یہ سیلفشنس، اسے روکنا ہوگا اور کنٹرول کرنا ہوگا. ان کنٹرولز کے اندر جو ہے وہ پھر یہ کنٹرولز وحی کے ذریعے ملے کہ تم کیسے اپنے اندر کی دنیا جو ہے اس کو ایوالو کرو یا اس کا ارتقا کرو. یہ تو باہر کی دنیا جو ہے اس سے تو چیزیں لے رہے ہو، اس کے ضابطے اخلاقی اور روحانی یہ وحی کے ذریعے ملیں گے. مل باہر ہی سے رہے، باہر سے یہ علم لے رہا ہے اور باہر سے پھر ایک سورس اور ہے جہاں سے اسے علم لینا پڑے گا. تو یہ وہ سورس ہے جہاں سے علم مل رہا ہے. ابھی پھر میں اس جگہ واپس آتا ہوں، جیسے قرآن نے کہا، اب یہ وحی نے بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے فلاح پائیں گے، آگے کامیاب ہوں گے جا کر. ان کو اس کنٹرول کا اور محنت کا پھل ملے گا. یہ شرم اور یہ شرم و حیا جو ہے، ایک سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے، شروع کہاں سے ہوئی؟ وہ سوسائٹیز بھی جو ابھی اسے نہیں مان رہی آگے کی لائف کو، وہ کہہ رہی سب کچھ یہی ہے، اور وہ ٹریننگ دے رہی ہیں، وہ بچپن سے اس کے لیے کوچ کر رہی ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کپڑے اتار دو، کوئی حرج نہیں ہے چاہے جس کے ساتھ میں تعلق قائم کر لو. وہاں بھی بڑی تعداد جو ہے وہ کپڑے پہنے ہوئے. تو یہ بنیادی شرم ہے کہیں، یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ انسان میں کہاں سے آئی؟ کس دور سے آئی؟ اب یہ سوال چلے ہیں محققین یا اسکالرز کے پاس کہ کپڑے پہننا اس نے کب سے شروع کیا. اب اسے نکالا انہوں نے وہاں سے کہ جوؤں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں. ایک کپڑے والی جوئیں ہوتی ہیں، ایک بالوں والی جوئیں ہوتی ہیں. کپڑے والی جو کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ عمر سے مطلب یہ کب سے چلی آ رہی ہے. تو جب سے کپڑے بنے ہوں گے جب سے چلی آ رہی ہوگی.
اس کے بارے میں تحقیقات انہوں نے کی تو کچھ یہ ہوا کہ بعض نے کہا 75 اسے لیا ہے 75,000 سے 1.5 لاکھ سال پہلے تک. اس کا مطلب کپڑے انسان نے وہاں سے پہننے شروع کیے. کسی نے کہا اسٹون ایج تھی، وہ پتھر کا زمانہ، پتھر کے زمانے کا انسان. کسی نے کہا وہ آئس ایج تھی. ارے آئس ایج تھی تو ٹھنڈ ہوتی تھی، اس میں ننگا رہتا ہی کیسے؟ اگر تھی کوئی آئس ایج یہاں پر جس میں انسان بھی تھا تو. بہرحال پھر اس کے اندر شروع کہاں سے ہوا یہ کہ کپڑے پہنے؟ اب اس کے اینتھروپولوجیکل ایکسپلینیشنز ہیں، یعنی سماجی، خالی شرم کی بات نہیں آ رہی اس کے اندر. اب طرح طرح کے قیاسات ہیں جو آئے ہیں، بڑی لمبی ڈیٹیل ہے اس کی. مثلا یہ کہ جو میل جینیٹلز ہیں ان کے لیے خطرہ رہتا تھا انسان کے وہ پرائیویٹ پارٹس جو میلز کے ہیں کہ وہ کہیں جنگلوں میں گھومیں گے، ادھر ادھر گھومیں گے تو یہ ڈر رہتا تھا کہ کانٹے ہیں اور جھاڑیاں ہیں، تو اس لیے یہ ہوا کہ کوئی کپڑا باندھو. اور لیڈیز جو ہیں، جو فیمیل ہیں، ان کے پیریڈز ہوتے ہیں تو پھر یہ کہ اس لیے ہوا کہ کپڑا باندھو. یہ سب قیاسات چلے ہیں کہ اس لیے پہننا شروع کیا تھا. یہاں شرم کا حصہ نہیں ہے کہ یہ ضرورت پیدا ہوئی تھی اس لیے کپڑا پہننا شروع کر دیا تھا شاید. اب یہ اپنے عقلی گھوڑے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کہیں وحی کے علم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جس نے انسان کو شروع سے یہاں سے رکھا وہ بتائے گا کہاں سے شروع ہوا. اس میں شرم والی بات نہیں آ رہی کسی جگہ. بات یہ کہ اس وقت بھی انسان میں شرم ہے، ان لبرل سوسائٹیز میں بھی ہے، اس لیے کہ وہ کپڑے پہن رہے ہیں، وہ کسی جنگل میں نہیں گھوم رہے، تو پھر کپڑوں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کسی جگہ پر شرم. یا اگر کوئی ان جگہوں پر نکل جاتا ہے ننگا، ان ملکوں میں بھی جہاں کچھ جگہوں پر ننگا نکلنے کی اجازت ہے، دوسرے رپورٹ کر دیتے ہیں اور قانون جو ہے وہ آتا ہے کہ کیوں کیا آپ نے، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس لگائی. اس کے لیے دوسرے کسی جگہ برا مان رہے تھے، کیوں برا مانا انہوں نے اس کے ننگا ہونے پر؟ یہ کہ اس کی اپنی ضرورت نہیں تھی، یہ ننگا تھا، ان سب نے برا کیوں مانا؟ کسی جگہ یہ ہے کہ اس کو غلط سمجھا گیا، اسے بے شرمی سمجھا گیا، اکثریت نے اسے آج تک بے شرمی سمجھا. تو یہ شرم کہاں سے آئی؟ قرآن بتاتا ہے کہاں سے آئی، شروع کہاں سے ہوا. جب انسان کو پیدا کیا، بنایا، سب سے پہلے وجود بخشا، اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ زمین پر بھیجیں گے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ پہلے سے نون تھا اور اعلان تھا کہ زمین پر جانا ہے اس کو. زمین پر دوسری مخلوقات کے بعد اس مخلوق کو آنا ہے، ان سے زیادہ ایڈوانس. اب پہلے انسان کو بنایا، پہلے وہاں پر انسان کو یہاں پر بھیجنے سے پہلے ایک بہت اونچا اسٹیٹس دے کر بھیجا جا رہا تھا اس زمین پر. دوسری مخلوقات کے بعد کا مطلب ان سے ایڈوانس جو یہاں پر مخلوقات تھی. تو جب کوئی اونچا پد ملتا ہے تو ٹریننگ ضروری ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں دے دیا جاتا، پوسٹ ڈائریکٹ نہیں دی جاتی. ایک ٹریننگ ہوئی پہلے، اس ٹریننگ کے اندر وہ ٹریننگ یہ تھی کہ تکبر نہیں چلے گا، گھمنڈ نہیں چلے گا. تکبر کیا شیطان نے ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ ہو گیا. تم بڑے اپنے آپ کو، اہنکار نہیں چلے گا، اس کی معافی نہیں ہوگی اگر توبہ نہیں کر لی تو. اگر اہنکار میں رہو گے تو معافی نہیں ہوگی تکبر کے اندر. ابھی ایک ٹریننگ اور ضروری تھی. ان سے کہا کہ اچھا اب جاؤ جنت میں رہو، آدم ہوا دونوں. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. لیکن دیکھو اس شجرے کے پاس مت جا، اس شجرے کے پاس مت جانا ورنہ تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. دیکھیے ابھی ہم نے ترجمہ تھا نا، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. ترجمہ کیا تھا؟ وہ جو اپنی سب جگہ پر اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال کرتے، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. لفظ فرج یا فروج، اس کا ترجمہ لٹرل ترجمہ شرمگاہ نہیں ہوتا. ہم نے یہ نہیں کہا اپنے جینیٹلز کی، اپنے جنسی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہماری فطری شرم ہے کہ اس کو ان الفاظ میں کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ فطری شرم ہے کہ اس الفاظ کو ہم ایسے ادا کرتے ہیں، ان لفظوں کو ایسے نکالتے ہیں. تو جب انسان ایسے کرتا ہے ڈھکا چھپا کر، اللہ کے کلام میں بھی بڑا لحاظ رکھا گیا اس کا. ان سے کہا کہ جاؤ اس شجرے کے پاس مت جانا. اب وہ شجرے کو کبھی سیب کا درخت بتایا، کبھی گیہوں کا پودا بنایا، یہ سب کنائے و اشاروں کی باتیں تھی.
آگے بہت واضح چپ ہو رہا ہے کہ شجرے سے روکا تھا، شجر نہیں تھا یہ، شجر پیڑوں کو کہتے ہیں یا شجرہ ہے، اور جانتے ہیں وہ بھی شجرہ ہوتا ہے جو آپ کی نسلیں چلتی ہیں آگے، انسان سے جو برانچز چلتی ہیں اسے بھی شجرہ ہی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے، شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے اوپر، سورہ اعراف سے میں نے لی ہے آیات، وہ 19ویں تھی، اب یہ 20ویں۔ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما، شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، خود نہیں پہنچا تھا، یہ وسوسہ تھا، ویز تھی، خود تو وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا، یہ ہندوؤں کی دیومالاؤں میں جا سکتا ہے، یہ عیسائیوں کی دیومالاؤں میں جا سکتا ہے، جہاں سے اللہ نے نکال دیا وہاں وہ کسی دروغہ کو ڈاج دے کر کوئی بیت بدل کے نہیں گھس سکتا۔ اس کو یہ پاور دی گئی ہے، کوئی نظر نہیں آتا لیکن آپ ذہن میں وسوسے ڈال دیتا ہے، یہ وسوسہ سے ڈالا تھا دور سے، یہ اس کو پاور دی گئی، اختیار دیا گیا، اس نے وسوسہ ڈالا کہ، اور اس وسوسے سے ہوا کیا؟ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپی ہوئی تھیں، وسوسہ یہ ڈالا گیا۔ وسوسہ کیا چیز ہے؟ برے خیالات، کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ اب پہلے انہیں نہیں احساس تھا، اب شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئیں، یہ احساس ہو گیا۔ یہ تھا شجرہ جس سے روکا تھا، اور جسے کہا، پھر اللہ نے کہا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، اور اس نے یہ کہا کہ تمہیں جو روکا گیا ہے، تمہارے رب نے روکا ہے، وہ اس شجرے سے اس لیے روکا ہے کہ فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ یہیں پر رہو گے۔ اب یہ تو نون تھی نا، پہلے سے ڈکلیئر تھی اور معلوم تھی کہ انسان کو زمین پر جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے، پیدا زمین کے لیے کیا کہتے ہیں، یہ تو ڈکلیئر تھا، یہ معلوم تھا، انسان بھی یہ بھی جانتے تھے کہ جانا ہے۔ تو جب یہ اب یہاں کی زندگی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، وسوسہ یہ ڈالا کہ کوئی تو چیز ہوگی جس کے ذریعے یہاں رہ سکیں، تو پھر یہی ہوگی، اس کے ذریعے رہ سکیں گے۔ یہ وسوسہ تھا، یہ اپنے اندر کے خیالات تھے شیطان کی وجہ سے۔ اور وقاسمہما، قسم کھا کر کہا، تمہارا موجود نہیں تھا، یہ ان کے وسوسوں سے انہوں نے اپنے آپ کو یقین دلایا، خود قسم کھائی کہ میں بھلائی کے، ہم بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، یہاں بندگی کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ بہرحال شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تو یہ صرف بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، ان کو دھوکے سے ان کو مائل کر لیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، پھر انہوں نے شجرہ چکھا، ذائقہ لیا، کسی پیڑ کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، پھل نہیں کہا گیا، یہ ذائقہ رہنا، پیڑ نہیں چکھا جاتا ہے، پیڑ کا ذائقہ نہیں ہوتا، شجر نہیں کہا تھا شجرہ تک، اور یہ کہا تھا بس اس کے پاس نہیں جاؤ گے۔ اس شجرے کے پاس جانے سے ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے اوپر ظاہر ہو رہی تھی، جس کا انہیں پہلے نہیں تھا احساس۔ یہ سب چیزیں قرآن نے اس کے اندر کہا، یہ نہیں کہا تھا کہ دوسروں نے نہیں کہا تو آپ مجھ سے کیوں نکال رہے ہیں۔ قرآن پہ غور کیجئے، سمجھیے، اس کو ایک اچھے پیرائے میں رکھا ہے، اس کو ایک ڈیسنٹ اور مہذب انداز میں اس بات کو رکھا ہے۔ ایک عمل سے روک دیا تھا، جنسی عمل سے روک دیا تھا، اور آگے واضح ہے، اس کے آگے میں چلوں گا ابھی۔ تو اس کے بعد فلما ذاق الشجرۃ، پھر اس شجرے کو چکھا انہوں نے، ذائقہ لیا اس کا، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بدت لہما سوآتہما، اب ان کی شرمگاہیں واضح ہو گئیں ایک دوسرے کے اوپر، اور انہوں نے پھر اس کے بعد وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور پھر جنت کے پیڑوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو کور کرنا شروع کیا۔ شرم یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ ابھی دنیا میں آنے سے پہلے یہ انسان کے اندر رکھی گئی ہے، رکھی جا رہی ہے۔ یہ کیوں کور کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کور کیوں کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ پہلے نہیں کیے ہوئے تھے؟ ایسا تھوڑی تھا کہ آنکھیں پہلے نہیں تھی اور شرمگاہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اب نظر آ رہی ہیں، اب آنکھیں آ گئیں۔ ایک عمل کے بعد روک دیا گیا تھا، لیکن شیطان نے بہکایا، ذہن نے اس وسوسے کے اندر ایک توجیہ کی، جس چیز سے روکا تھا وہ انہوں نے کیا۔ اب انہیں احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی کی، کہا تھا کہ یہ مت کرنا، اس کے پاس مت جانا، فلا تقربا، قریب مت جانا، تقرب فلا تقربا هذه الشجرۃ، قریب بھی مت جانا۔ اب ہو گئی غلطی، یہ نافرمانی ہو گئی۔ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان بہکائے گا، یہ بھی وارننگ دے دی تھی، اس کے باوجود غلطی ہو گئی۔
تو جب اب غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، شرم یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہوئی تو جس وجہ سے ہوئی اس میں جسم کے جو اعضاء استعمال ہوئے اسے انہوں نے ڈھکنا شروع کیا، کور کرنا شروع کیا۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا انتظام یہ ہے اور یہ ہے شرم۔ یہ ٹریننگ ہے سب سے پہلے جو وہاں پر ہوئی ہے۔ دیکھیے اور آگے واضح ہے، اس بیان کو کرنے کے فوراً بعد، پورا کرنے کے بعد اس واقعے کو، قصہ آدم و حوا جو کہلاتا ہے، اس کے فوراً بعد اسی صورت کے اندر جو آیات شروع ہوئیں، جو رکوع شروع ہوا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولادو، اللہ نے تمہارے اوپر لباس نازل فرمایا۔ فوراً بعد اس کے بھی آ رہا ہے، دیکھو لباس نازل فرمایا تاکہ تمہاری شرمگاہیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈھانک سکو اور حفاظت بھی ہو اور زینت بھی ہو۔ یہاں پر یہ حفاظت و زینت والا فیکٹر تو آ رہا ہے جب اینتھروپولوجیکلی دیکھ رہے ہیں کہ کیوں انسان نے کپڑے پہننے شروع کیے۔ یہ شرم والا حصہ نہیں آ رہا۔ شرم اپنے آپ میں وہ ایک اللہ کی نافرمانی ہوئی جس وجہ سے ہوئی، اب اس کازز اور اس وجہ کو ختم کر دیں، یہ حیا ہے اور یہ شرم ہے۔ تو یہ شرم وہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ انسان کے اندر رکھ کر زمین پر بھیجا گیا ہے۔ کہا کہ دیکھو لباس نازل کیا، دیکھیے علیکم، تم پر، کہیں اوپر سے اترا؟ کپڑے اوپر سے آئے، پینٹ شرٹ، کپڑے، دھوتی، پیجامہ، لنگی، یہ اوپر سے کہیں سے وہاں سے اترے؟ تم پر نازل فرمایا، تم پر نازل فرمایا۔ اگر الیکم ہوتا تو تمہاری طرف بھیجا، تم پر، یعنی یہ فہم تمہیں دیا کہ تمہیں لباس کو استعمال کرنا ہے، یہ تمہارے ذہنوں کے اندر ڈالا کہ تمہیں لباس استعمال کرنا ہے۔ جو یہ نازل نزول یہ ہوا، اور یہ لباس، یہ کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، یہ ظاہری لباس نہیں، اصل بات تو یہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا لباس جو ہے وہ ہے سب، اصل لباس تو وہ ہے۔ یہ تو صرف اس کا مظہر ہے، ایک ظاہری چیز ہے، باہری چیز ہے یہ لباس جسے تم سے کہا ہے کہ ضروری ہے۔ دیکھیے آگے اور چل رہا ہے، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت، شیطان نے جنت سے نکلوا دیا تھا تمہیں، تمہارے جد امجد کو، تمہارے آدم کو جو سب سے پہلے انسان تھے، اس کو یاد رکھنا، جنت سے نکلوا دیا تھا۔ اب اللہ نے، اس نے ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس نے لباس اتروا دیے تھے، اس نے شیطان نہیں کیا تھا، تاکہ شرمگاہیں کا احساس ہو جائے، وہ یہ شیطان نے کیا تھا وہاں پر۔ اس لیے تو اب وہاں سے اب شرم حیا ایک دے دی، آگے اب تمہارے لیے لباس نازل ہو گیا، اب اپنی شرمگاہوں کو ڈھکے رہنا۔ یہ پوری سیکوینس ہے جو وہاں سے چلی آ رہی، اوپر سے چلی آ رہی۔ تو اسے اشاروں کنایوں میں کہا ہے، ایک ڈیسنٹ الفاظ میں کہا ہے، لیکن سمجھنے والے اور انٹیلیجنٹ لوگ جو ہے وہ اس کا سیب اور گیہوں کے دانے کو نہیں ڈھونڈتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے اور رٹتے رہیں گے، اس لیے کہ قرآن نے کسی وجہ سے بیان کیا، کیا ضرورت تھی اس واقعے کو بیان کرنے کی، اور کیوں ہوا تھا، یہ روکا تھا وہاں پر۔ یہ ایک تربیت تھی، یہ ایک ٹریننگ تھی، ایک ٹریننگ تھی، وہ تکبر نہیں چلے گا، بڑائی نہیں چلے گی، اب یہ دوسری ٹریننگ تھی، یہ پوری ہو گئی۔ معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد سزا نہیں دی جاتی، معاف کرنے کے بعد سزا نہیں دی جاتی کہ اب جاؤ، اس لیے کہ وہیں جانا ہے، پیدا وہیں کے لیے کیا تھا، ٹریننگ پوری ہو گئی۔ ٹریننگ یہ تھی کہ اس لیے آپ کو سمجھنا ضروری ہے، یہ خالی گیہوں تک نہیں رکنا ہے، گیہوں کے دانے تک اور سیب تک، تو صاف الفاظ میں بہت واضح کہا ہے قرآن نے، اشاروں کنائے میں، کیا اشارے کنائے واضح ہیں، آپ کو سمجھنا ہے کہ کیوں ہوا ایسا، اور یہ ٹریننگ کیا تھی اور کیوں روکا تھا وہاں، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ خالی یہ نہیں ہے کہ آپ خالی اسے درخت ہی کہتے چلے جائیں۔ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، زنا سے زیادہ بڑے بہت سے گناہ ہیں، قتل ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ جو ٹریننگ وہاں پر دی وہ یہ تھی کہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوگا جس سے شیطان بہکائے گا، یہ تربیت ضروری تھی وہاں پر۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوگا، گناہ اس سے زیادہ بڑے ہیں دوسرے بھی اپنے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں انسان سب سے زیادہ سلپ ہوگا، اس لیے اس کی تربیت دی تھی کہ شیطان حملے کرے گا، دیکھو یہ ہو چکا، اب خیال رکھنا آئندہ،
یہ ٹریننگ ضروری تھی، اس لیے آپ کو اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دی تھی، قتل مت کرنا یہ تربیت نہیں دی تھی وہاں پر. اور اس کے بعد پھر زمین پر بھیجا تو کیا کہا؟ بھیجتے وقت یہ کہا کہ اب جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہدایت آتی رہے گی، مارگدرشن آتا رہے گا. تمہارے ارتقاء اور ایوولوشن کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو لاز اور جو قانون ضروری ہیں، تمہارے انسائٹ، تمہارے اندرونی ارتقاء کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ آتی چلی جائیں گی، وہ ہمارے پاس سے آئیں گے. اللہ نے فرمایا وہ تم وہاں نہیں تلاش کر پاؤ گے. وہاں اپنی عقل سے جو بھی تلاش کرتے ہو تو اس میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ ٹھیک بھی ہوتا ہے تو اسے دوسرے جانتے بوجھتے بگاڑ بھی دیتے ہیں خود غرضی کے لیے اپنے. یہاں سے آئے گی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور پھر جو اس کا اتباع کرے گا اس کی زندگی سے خوف اور غم ختم ہو جائے گا، وہ مطمئن ہو جائے گا. آگے مطمئن زندگی، یہ زندگی میں مطمئن ہونا شروع ہو جائے گی، اور آگے اور اطمینان کی زندگی آ رہی ہے. یہ ہے وہ جسے ڈھونڈ رہے کہ شرم کہاں سے آئی. اب بھی موجود ہے، کتنا ہی بے شرم بنانا شروع کر دیں اور شرم موجود ہے. یہ اندر رکھ کر بھیجا تھا، اس کی تربیت یہ سب کانشیس مائنڈ میں رکھ کر بھیجا تھا. جب وہاں پر تھے یہ تحت الشعور میں رکھ کر بھیجا تھا. یہ یہاں پر انسان نے کسی ضرورت کے تحت شرم ایجاد نہیں کر لی، اس کے صفات میں سے ہے، اس کی کوالٹیز میں سے. وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تم نہیں دیکھ پاتے اسے، وسوسے ڈال دیتا ہے. ایسے دیکھو تو دشمن، جو دشمن ویزیبل ہو اس سے بہت بچ جائیں. ارے دشمن ہے، بات ہی نہیں سنیں گے، لیکن ایسے آ کے بات نہیں کرتا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور حملہ کر دیتا ہے، انویزیبل ہے. اور انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو اس پر ایمان نہیں رکھیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہدایت آتی ہے وہی کامیابی دے گی، تو وہ لوگ جو ہیں ان کے اولیاء شیطان بن جاتے ہیں، ان کے گائیڈ، ان کے سرپرست دو شیاطین جو ہیں وہ بن جایا کرتے ہیں. اور یہ آخری بات اس سلسلے کی، اس لیے میں لے کر چل رہا ہوں کہ یہ ساری بات سمجھ میں آ جائے، اور سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ سائیکی کیا ہے یہ انسان کی، پھر وہ حکم اس کے بعد ظاہری یہاں کے لیے دیا قانون. یہ یہاں پہ یہ بیان پورا ہوا. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی فحش بے حیائی کا کام ہو جائے ان سے، تو لوگ یہ کہ وہ شیاطین کے جو شیاطین کو سرپرست یا دوست بنائے وہ کہتے ہیں یہ تو چلا آ رہا ہے، باپ دادا سے آ رہا ہے، کہتے ہیں آدم سے چلا آ رہا ہے، اور کچھ نہیں تو ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا ہے، اللہ ہی نے حکم دیا ہے، طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں. اگر کوئی فحش کام ہو جائے، نافرمانی کا یا بے حیائی کا کام ہو جائے، یہ سارا سلسلہ وہاں سے جو آ رہا ہے اس کے کنٹیکس میں یا سیاق و سباق سے وہ چیزوں کو بالکل واضح کر دیتا ہے. اب پھر ہم آتے ہیں اس آیت کے اوپر واپس. اس میں بہت سے اور پہلو ہیں سوچنے کے. شرم و حیا جو ہے وہ کیسے شروع ہوئی، کہاں سے آئی؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ فلاح پائیں گے جو اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ، یہ دو آیات، اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اس کے کہ ان کی بیویاں ہوں یا باندیاں ہوں، اس معاملے میں پھر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ ہیں فلاح پانے والے. دیکھیے انسان، ایک بات سمجھ لیں، یہاں پہ کیا کہا؟ صرف بیویاں ہوں یا باندیاں ہوں. ابھی اس کی تفصیل باندیوں کی اور آگے میں لوں گا. ابھی اتنا سمجھ لیں کہ کچھ لمٹ کیا کہ تمہاری عام فری سیکس نہیں ہوگا، شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، اور شرمگاہوں کا استعمال بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی پابندیوں کے ہو. وہ بہت لمیٹڈ کر دیا، سیمت کر دیا بہت. ایک بات سمجھ لیجیے، انسان بنیادی طور پر مونوگیمس ہے. بیسیکلی مونوگیمس کا مطلب ایک شوہر کی ایک بیوی. بیسیکلی انسان مونوگیمس ہے. زمانے قدیم سے، جب سے انسان چلا رہا ہے، جب سے تاریخ ملتی ہے، شوہر بیوی ہوتے ہیں ان کے. اور لاکھوں کے اوپر ایک کا اوسط ہوتا ہے جہاں ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں. یہ فطری طور پر ہے. کیوں ایسا نہیں ہوا کہ سب کی بہت سی ہوا کرتی پہلے؟ اب لوگوں نے ذرا ڈیولپ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی رکھیں گے. ہر ایک کی بہت سی ہوا کرتی پہلے بھی، ایسا کیوں نہیں تھا؟ لاکھوں کے اندر کوئی کیس ہوتا تھا کہ یا کوئی قبیلے کا سردار ہوا یا بڑا ہوا، اس نے بہت سی عورتیں رکھ لیں، یا کوئی اور دوسرے لوگوں میں سے 2 3 4 کسی کی ہوئی یا 5 6 7،
تو وہ کسی وہ 10-20 لاکھ میں کسی ایک کا کیس ہوتا تھا. اب بھی وہی، اب یہی پوزیشن ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا ضرورتاً ہے. جیسے جانوروں کے سماج کے اندر جو مونوگیمس ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں مونوگیمس، بس ایک ہی جوڑا. بہت سے جانور ہوتے ہیں، بہت سے نہیں ہوتے. جیسے یہ ہیں مثال کے طور پر، بہت سے ہیں ان کے جوڑے ہوتے ہیں. یہ دوسرے کے ساتھ میں جنسی اختلاط کے لیے نہیں جاتے. کبوتر، ہنسوں کا تو بڑا مشہور ہے، ہنسوں کا جوڑا. یہ ہماری نظموں اور روایات اور گیتوں تک میں آ گیا، کہانیوں اور افسانوں کے اندر. بھیڑیے بہت اسٹرکٹلی ان کے ہول ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کے جوڑا ہوتا ہے. اس جوڑے سے الگ یہ سیکس کے لیے پرمیٹڈ نہیں ہے ان کے سماج اور سوسائٹی میں کہ کسی دوسرے کی طرف نظر اٹھائیں. چیٹنگ ہوتی ہے ان کے یہاں بھی. لیکن یہ کہ کل ملا کر اس کے باوجود، یعنی خواہش ہے، اس کے باوجود رہتے سنگ ایک ہی جوڑے کے ساتھ میں ہے پرماننٹ. یہ ایک آسام میں ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، بنمانس سے ملتا جلتا، گبنس کہتے ہیں، جس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی چل لیتا ہے، لگ بھگ بنمانس کی طرح کا ہوتا ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ یہ ان کا جوڑا جو ہے وہ لائف لانگ پارٹنر ہوتے ہیں، ہمیشہ ایک، بس دوسرا نہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ ضرورتاً ہے. ان کے سماج اور سوسائٹی کی ضرورت تھی. یہ وہ جانور ہیں جن کے یہاں بچے کو ماں باپ دونوں کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ جانور ہیں جن کو پیرنٹس میں سے دونوں سکھاتے ہیں. وہ جانور ایسے ہیں کہ جو جوڑے میں رہتے ہیں، جیسے چڑیا ہیں اڑنا سکھا رہی ہیں، تو جسے ماں باپ دونوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اب باپ کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، خالی ماں کی نہیں. پروٹیکشن کے لیے، اپ برنگنگ کے لیے، اٹھانے کے لیے وہ سنگل ایک جوڑے کے ساتھ رہتے ہیں. یہ ضرورتاً ڈیولپمنٹ ہوا ان کے اندر، سوچ کر نہیں کیا انہوں نے. یہاں تو ہو گیا. انسان کی بھی ضرورت تھی کہ ایک کے ساتھ میں رہے اور لائف لانگ رہے اور ہمیشہ رہے. خواہش ہے زیادہ کے پاس جانے کی، لیکن ضرورت یہ تھی کہ ایک کے ساتھ میں رہے. اور وہ ضرورت بیسیکلی وہی تھی جو جانوروں کے اندر ہے کہ بچے کو ماں اور باپ دونوں کی ضرورت پڑے گی. باپ بھی پروٹیکشن دے گا اور ماں بھی پروٹیکشن دے گی. یہ جانوروں سے زیادہ انسان کا بچہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے اس کی ضرورت یہ تھی کہ یہ مونوگیمس ہو اور لائف لانگ پارٹنر ہو، اس کے جنہیں اسپاؤس کہتے ہیں، ازواج. لیکن اس کے باوجود یہ ہوا کہ کچھ کیسز کے اندر ہوتا ہے، میجورٹی ایسی چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب بنیادی طور پر مونوگیمس ہے. اصلاً جو ہے وہ ایک جوڑا، ایک شوہر ایک بیوی. پورے سماج میں جب انسان جاہلیت کے دور جسے کہلاتا ہے تب سے ایسے ہی چلا رہا ہے. ہاں اس کے اندر انسانی ضرورتیں ہوتی کبھی کبھی ایک سے زیادہ کی، ان ضرورتوں کا لحاظ رکھا گیا اور کچھ شرطیں رکھی ہیں، وہی الہی نے رکھی ہیں. تو یہ جو کہا کہ یہاں پہلے ایک لمٹ کی، والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، فری سیکس نہیں ہوتا، ان کے جوڑے ہوتے ہیں. الا علی ازواجہم، یا تو وہ جو ان کے لیے ازواج ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا ملکت ایمانہم کا لفظ غلاموں کے لیے بھی آتا ہے، کنیزوں کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں صرف کنیزوں کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ، یعنی اس کا ثبوت یہ ہے خود قرآن ہی کے اندر، سورہ نور کے اندر آیت نمبر 31 میں 31 میں محرمات عورتوں کے لیے کون کون محرم ہیں جن کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ جو ان کے غلام ہوں ان کے سامنے بھی، یعنی محرم ہو گئے غلام. تو اجازت نہیں دی ہے غلاموں سے عورتوں کے نکاح کی، اجازت دی ہے کنیزوں سے مردوں کے نکاح کی. اجازت ہی دی ہے، پسند نہیں کیا ہے. میں آگے رکھوں گا اس بات کو. اجازت دی ہے، پسند نہیں کیا ہے. اور اسے اس کی اجازت بھی نہیں دی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ غلاموں سے نکاح کر لیں. تو یہاں پر یہ جو ہے یہ صرف کنیزوں کے لیے ہے، یا تو ان کی بیویاں ہوں یا ان کی کنیزیں ہوں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اب ازواج ہوں یا کنیزیں ہوں، یہ کنیزوں والی بات جو ہے اس کو بھی سمجھ لیجئے. ہمارے یہاں بہت اس کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی رہی ہے، چلی آ رہی ہے، ان روایات کی بنیاد پر جو، یا اس تاریخ کی بہت سی ایسی چیزوں کی وجہ سے جو ہمارے پاس ہے. دیکھیے یہی آیت جو ہے بالکل انہی الفاظ کے اندر سورہ معارج میں بھی آئی، بالکل یہی الفاظ ہیں سیم، اور دونوں جگہ یہ میں نے گرین کر دیا ہے، all of الا علی ازواجہم او ما ملکت ہے، یا بیویاں یا باندیاں. یا کب کہتے ہیں؟ یہ دو ہیں، یا کسی سے میں کہوں یہ لیجئے یا یہ لیجئے تو دونوں نہیں لے سکتا، اور اگر میں کہوں یہ اور یہ لے لیجئے تو دونوں لے گا. یا آتا ہی وہاں پر ہے جہاں دونوں ایک ساتھ نہیں لیے جا سکتے، یا بیویاں ہوں یا باندیاں ہوں. جس جگہ قرآن نے عام مومنین کے لیے
باندیوں کا نام لیا ہے وہاں ہر جگہ اس ہر مقام کے اوپر لفظ او ہے، وا نہیں ہے، اور نہیں ہے، یا بیویاں یا باندیاں. اب بیویوں، یہ تو ہوئی پہلی بات، بیویوں کی موجودگی میں باندیوں کے ساتھ میں تعلق نہیں ہوگا. بیویاں ہیں موجود، پسند نہیں کیا ہے ان سے نکاح بھی کوئی پسند نہیں کیا ہے. اس سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 24-25 سے پڑھیں، پسند نہیں کیا کہ بہت ایکسٹریم کیس میں ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں کہ چاہے تاکہ تم گناہ میں مت پڑو، ورنہ مت کرنا ان سے نکاح باندھو. یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تم آپس میں، یہ نفس بنیاد پر نہیں کہہ رہے، نسلی بنیاد پر سب آپس میں ایک دوسرے سے بھائی ہو، بعضکم من بعض، یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا. اس کی مصلحتیں کا اور ہے، میں یہاں پر اس کا ذکر نہیں کر رہا کہ کیا ہے مصلحتیں اس کی. یہ نسلی بنیاد پر نہیں کہا کہ وہ چھوٹے ہیں یہ ہیں تو اس وجہ سے مت کرنا، کہا بہت مجبوری ہو تو کرنا، اور نہیں کرو تو زیادہ بہتر ہے ان سے. اور عورتیں تو کریں ہی نہیں بالکل غلاموں سے. بہرحال ہر جگہ او لفظ ہے یا. اور دیکھیے ایک فرق دیکھیے یہاں پہ بھی، دیکھیے او سورہ نساء کی آیت نمبر 3، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. تمہیں اگر یہ خوف ہو کہ یتیموں کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر نکاح کر لینا جو تمہیں پسند آئے یا جو تمہیں پسند کریں، 2 3 4 تک. وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ تعالیٰ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی ہو، انصاف ضروری ہے. او ما ملکت ایمانکم، پھر او آ گیا. یا یہ نہیں ہے تو پھر باندھی. اچھا ایک فرق دیکھیے کہ جب بات آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کی تو لفظ او نہیں ہے، واہ ہے. اے نبی، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، سورہ احزاب کی آیت نمبر 50. اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جو پہلے سے جن کے جو نکاح میں ہیں، جن کے تم مہر دے چکے ہو. وما ملکت یمین، اور اب بیویوں کے ساتھ باندیاں، وما ملکت یمینوں کا، اور وہ جو تمہاری باندیاں، مما عفا اللہ علیہ، جو جنگ کے اندر تمہارے پاس آئی ہیں اسیر ہو کے. وہ بنات، اس کے آگے آئے چل رہی، پھر بہت سے رشتے گنائے کہ وہ بنات عمک و بنات عماتک، تمہاری چچا زاد بہنیں اور تمہاری پھوپھی زاد بہنیں، اور اس کے آگے کہا ہے تمہاری خالہ زاد بہنیں، تمہارے ماموں زاد بہنیں. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف تمہارے لیے ہے نبی، یہ واقعی ایمان لانے والوں کے لیے یہ چھوٹ نہیں ہے. اس میں کئی چیزیں جس کی ایمان لانے والوں کے لیے چھوٹ نہیں. پہلے سے بیویاں موجود ہیں، باندیاں بھی ہو سکتی ہیں. ایمان لانے والوں کے لیے ایسا نہیں ہے. یہ صرف نبی تمہارے لیے چھوٹ ہے، یہ صرف تمہارے لیے ہے اجازت. زیادہ ہیں، ایمان لانے والے کی 4 سے زیادہ نہ ہو، یہ چھوٹ صرف تمہارے لیے ہے. یہ بہت سی چیزیں یہاں پر آ گئی جس کے لیے چھوٹ. ابھی ایک چیز باقی ہے، غور کرنا آپ کو. اس میں یہ بہت سے رشتے گنائے، میں بات کو عرض کروں گا. پہلے یہ دیکھیے سورہ نساء کی آیت نمبر 25، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. تم میں سے، سوال یہ ہو رہا ہے، ابھی تک میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا نکاح کا، یا بیویاں یا باندیاں سیکس کے لیے. بیویوں سے تو نکاح ہوتا ہے، باندیاں کیا بغیر نکاح کے جائز ہیں؟ بیویوں کے ساتھ تو جائز ہی نہیں ہے. ہاں جن کی بیویاں نہیں ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیویاں ہیں اور اس کے بعد بھی باندیاں کی اجازت ہے باندیوں کی، تو کیا بغیر کسی نکاح کے ایسے ہی اجازت ہے؟ عام تصور یہی ہے امت کے اندر ہماری. دیکھیں یہ آیت، اس پہ غور کیجئے گا. تم میں سے جس کی استطاعت آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی نہیں ہو ایمان لانے والی، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو ایمان لانے والی ہو وہ جو جنگ کے دوران تمہارے قبضے میں آئی ہیں، جو کنیزیں بن گئی ہیں، تو پھر ان سے کیا آگے کہا اسی آیت کے اندر، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. یہ نسلی بنیاد پر نہیں کہا جا رہا کہ اس وجہ سے تم میں سے جس کی استطاعت نہیں ہو، ان کے خرچے کم ہوں گے، ان کا فن کی ہو ان سے نکاح کرنا. نکاح کی بات آ رہی ہے، یہ بغیر نکاح کے اختلاط کی بات نہیں ہے. ان سے نکاح کرنا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے، سرپرستوں کے. بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ یہ پورا جمع کا صیغہ چل رہا ہے تمہارے درمیان میں. تو تمہاری ہے تو نکاح کرو، دوسروں کی ہے تو ان کی اجازت سے نکاح کرو. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے مہر صحیح طریقے سے ادا کرنا. ان کا خرچ کم ہوگا، ان کی ڈیمانڈز کم ہوگی. اگر تم میں سے جس کی استطاعت نہیں ہو، ویسے پسند نہیں کیا اس لیے بات واضح کر دی
کہ باندیوں سے نکاح کو پسند، لیکن نکاح کر لینا اگر کہ آزاد عورت کو کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ان سے نکاح کرنا، مہر دینا باندیوں کے ساتھ میں۔ فائنل ہو گئی بات کہ وہ جو کہا جا رہا ہے بیویاں یا باندیاں، اگر کہیں وہاں پہ بھی مطلب یہی ہے کہ بیویاں ازواج اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر وہ باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، مطلب وہاں پر بھی پھر یہی بیویاں، یہ فری سیکس کی بات نہیں ہو رہی کہ بیویاں یا باندیاں، تو بیویاں یا بیویوں سے تعلق قائم کر سکتے ہو یا باندیوں سے کر سکتے ہو، یا کا مطلب دونوں میں سے کوئی ایک، اور وہ تعلق بھی نکاح کے ساتھ ہوگا۔ الگ سے اس لیے کہا ہے خالی کہ اس کو ایک تھوڑا سا ڈیفرینسیشن رکھا ہے کہ اسے پسند نہیں کیا ہے، نہیں کرو تو اچھا ہے، آگے کہا ہے جا کر اسی آیت کے اندر کہ یہ اجازت تم گناہ میں نہیں پڑ جاؤ، اس لیے دی جا رہی ہے، پسند نہیں کیا اسے۔ اب دیکھیے نبی کے لیے پھر وہی بات ہے، اس کو اور کر لیجیے، بہت اہم بات ہے۔ اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 50، کس کس کو حلال کیا؟ وہ جو تمہاری بیویاں ہیں جن کے تم مہر دے چکے، اور تمہاری باندی وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، جب وہ جو جنگ کے اندر اسیر ہو کر آئیں وہ باندیاں، انہیں بھی حلال کیا۔ کیسے حلال کیا؟ کس طریقے سے؟ دیکھیے آگے یہاں تو لفظ یہ آ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی، بیویاں تو چلیے ہیں ہی حلال، اب آگے آ رہا ہے وہ بنات امی کا، وہ بنات عماتی کا، وہ بنات خالی کا، وہ بنات خالاتی کا، اللاتی ہاجرن معک، اور تمہاری چچا زاد بہنیں، اور تمہاری پھوپھی زاد بہنیں، اور تمہاری ماموں زاد بہنیں، اور تمہاری خالہ زاد وہ بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، ان کو بھی حلال کیا بغیر نکاح کے۔ یہ جتنے نام لیے جا رہے ہیں یہ کس کے، یہ کیسے ہیں؟ بغیر نکاح کے ہیں کہ نبی کے لیے حلال کر دیا چچا زاد بہن بغیر نکاح کے، پھوپھی زاد بہن، ماموں زاد بہن، خالہ زاد بہن بغیر نکاح کے حلال کر دیا، کا مطلب ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو پھر وہی تو یہاں پہ بیچ میں آ رہی ہے وما ملکت یمینک، اور وہ جو کنیزیں ہیں تمہاری، یہ بھی نکاح کے۔ یہ تو پورا ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، جتنے رشتے گنائے ہیں ازواج کے بعد، بیویوں کے بعد، کہ ان کی بھی اجازت دی تمہیں، ان سے نکاح کی اجازت دی۔ اگر ان سے کوئی فری سیکس کی بات ہوتی، بغیر نکاح کے سیکس کی بات ہوتی، تو پھر چچا زاد بہنیں بھی اور خالہ زاد بہنیں بھی، اور پھر آگے کہا کہ اور وہ عورت بھی جو اپنے آپ کو تمہیں اگر اب بغیر مہر کے تم سے راضی ہو تمہارے حوالے کر دے، کا مطلب ایسی بغیر نکاح کے اس کے ساتھ میں اختلاط کرے؟ نہیں، اس سے نکاح کر لو بغیر مہر کے، وہ راضی ہے کہ اس نے کہا کہ ہم آپ سے نکاح کر رہے ہیں، ہم مہر نہیں لیں گے، اس کی بھی اجازت ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو۔ سب سے نکاح کی تو بات ہو رہی ہے، یہاں بھی یہ بھی نکاح کی بات ہے۔ اس کو کیوں نکاح نہیں مانتے جب اسی کے بیچ میں چلا آ رہا ہے؟ یہ تو بہت واضح بیان ہے۔ اس کو اگر نکاح نہیں مانے تو چچا بہن سے بھی نکاح کو مت مانیے، اور ماموزات کے ان سے کے ساتھ میں فری سیکس کی اجازت دی گئی، نبی کو کیا کہا؟ ان سب کو حلال کیا، کا مطلب ان سب کو نکاح کے لیے حلال کیا، اس میں باندیاں بھی شامل ہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، اور یہ تمہاری کچھ الگ ذمہ داریاں ہیں باقی امت کے مقابلے میں، اس لیے یہ بات صرف یہ اجازت صرف تمہیں دی جا رہی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنین کے لیے ہم نے ضابطہ اس سے الگ رکھا ہے، تمہارے لیے یہ ضابطہ الگ رکھا ہے کہ زیادہ ہیں، بیویاں ہیں، تب بھی باندیاں ہو سکتی ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ عام مومنین کے لیے ضابطہ نہیں رکھا ہے، تمہاری ذمہ داری زیادہ ہے۔ عام مومنین کے لیے تعداد کے اوپر ایک قید لگا دی ہے، تمہارے لیے یہ تعداد کے اوپر قید نہیں ہے، اس کے بعد بھی چاہو تو نکاح کر سکتے ہو، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داریوں کے لیے ضروری تھا۔ یہ سورہ نور کے اندر کہی یہ بات صاف صاف، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں جو شادی کے قابل ہوں، چاہے وہ بیوہ ہوں، چاہے وہ رانڈ ہوں، چاہے وہ کنواریاں ہوں اور کنوارے ہوں، چاہے وہ مطلقہ ہو، طلاق یافتہ ہوں، جن کی نکاح ہو سکتا ہے اور عمر بھی ہے ان کے نکاح کے قابل، ان کے نکاح کر دینا۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نیک ضروری ہے، یہ دیکھ لینا کردار برے نہیں ہوں، تو اگر جو جن کے کردار اچھے ہیں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری باندیوں میں سے، ان کے بھی نکاح کرنا قرآن حکم دے رہا ہے۔ کون نکاح کرے گا جہاں پر یہ ہے کہ وہ لگاتار وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں اور تیسرے گھر کے اندر وہ بیچ بیچ کے استعمال ہوتی چلی جا رہی ہے؟ جن کی ہیں ان سے کہا ان کے نکاح کر دینا، جن کی کنیزیں ہیں اور جن کے غلام ہیں ان کے نکاح کر دینا۔ غلام ہے کر سکتا تھا، لیکن غلام ہے نا، پوری آزادی نہیں ہے، اجازت یہ دیں گے۔ تو صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اجازت لیں، حکم دیا گیا کہ ان کے نکاح کر دینا جب نکاح کے قابل ہو تو ان کے نکاح کرنا۔ تو یہ تصور کیسے چلا آ رہا ہے؟ یہ ہماری ان روایات کی وجہ سے چلا آ رہا ہے جو ان تمام باتوں سے جن میں واضح طور پہ کہا فن کی ہو ان کرنا نکاح ان سے،
جب اس کے خلاف ہے تو پھر وہ ساری چیزیں قابل تسلیم نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ہی چلا آ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم بھول جاتے ہیں قرآن شریف کی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے نکاح کرنا, نبی سے بھی کہا کہ ان سے نکاح کرنا, اور باقی ایمان لانے والوں سے کہا اگر بیویاں نہیں ہو تو ان سے نکاح کر لینا. ایک الزام کی فہرست ہے جو چلی آ رہی ہے. یہ کسی اس وجہ سے نہیں کہ احساس کمتری کے طور پر کہ سب وہ لوگ الزام دیتے ہیں تو ہم کسی طریقے سے ثابت کر دیں قرآن سے کہ نکاح کرنا تھا. جتنی چیزیں فطری ہیں اور صحیح ہیں اور درست ہیں, دین نے ہمارے صرف وہ دی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں دی ہے جس کو ہم سر جھکا کر سمجھائیں. ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہی سمجھانے کی ساری چیزیں دی ہیں ہمیں. وہ چیزیں جو مثلا ہمارے شیعہ بھائیوں کے ہاں مسئلہ متع ہے, نہ صرف جائز ہے بلکہ ان کے ہاں وہ دین کی اگر مصلحتیں ہوں تو وہ بہت قابل اجر و ثواب مانا گیا ان کے مسائل میں کہ چند دن کے لیے کسی عورت سے اگریمنٹ کر لیں, عورت مرد دو ساتھ میں رہیں گے, بس بات کو الگ ہو گئے. اسے متع کہتے ہیں. مدت طے کر کے نکاح متع کہتے ہیں, مدت طے کر کے نکاح کے اتنے دن ہمیں ساتھ میں رہنا, اتنے دن کا ہمارا نکاح, اس کے بعد خود بخود ٹوٹ جائے گا. اگر مدت میں چاہیں تو بات کو ایکسٹینڈ کر لیں, ایکسٹینشن ہو سکتا ہے, لیکن جتنی مدت اس کے بعد وہ نکاح خود بخود ختم. اب ایک دوسرے کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں آئندہ. تو اس کو آپس میں جتنی وہ چاہے باتیں کر لیں, آپس میں جتنی چاہے ان کی جو فضیلت کی روایات اور حدیثیں ہیں وہ جتنے بیان کر لیں, یہ غیر شیعہ کے سامنے, نہ مسلمانوں کے اور نہ غیر مسلم کے سامنے سر اٹھا کر اس مسئلے کو کبھی نہیں سمجھا سکتے. ہمیشہ نظریں جھکیں گی, ادھر ادھر سے بھاگیں گے, دبیں گے, ہٹیں گے, ایوائڈ کریں گے. نئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سمجھا سکتے ہیں دنیا کو کہ یہ ٹھیک ہے اور اچھا ہے. وہ صرف آپس میں کر سکتے ہیں یہ باتیں. آپس میں بھی کیا, میں نے تو شیعہ مجتہدین کی کتابیں پڑھی ہیں, انہوں نے لکھا ہے, اور انہوں نے بعض جو اس کے مخالف ہیں انہوں نے کہی یہ بات کہ یہ سب عوام میں ہے, کوئی مجتہد اپنی لڑکی کو کیوں نہیں پیش کرتا متع کے لیے, اگر قابل اجر و ثواب ہے تو کوئی مجتہد تو نہیں کرتا. یہ وہ مسائل چلے آ رہے ہیں جس پر خود ان کے ہاں یہ باتیں کہی جاتی ہیں, اور یہ بھی ان کے مجتہد ہی کہہ رہے ہیں. تو آپس میں کر لیں گے. یہ دنیا میں کسی کو سمجھا نہیں سکتے کہ یہ نیچرل فطری بات ہے, یہ دین فطرت کی چیز ہے. ایسے ہی آپ کے ہاں بہت سی باتیں کئی ہیں, بہت سی باتیں ایسی جو آپ کے مانی جاتی ہیں جس کو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سمجھا نہیں سکتے کہ یہ جائز ہے اور صحیح ہے اور یہ انصاف کے مطابق ہے, اور یہ تو شرم و حیا کے اندر ہے یہ بات, اور یہ بات جو ہے انسانی انصاف کے مطابق ہے. یہ نہیں سمجھا سکتے دنیا میں کسی کو. احساس کمتری کی بات نہیں ہے کہ میں احساس کمتری کے طور پہ کہیں قرآن سے نکال رہا ہوں. قرآن شریف واضح طور پر ایک بات کہہ رہا ہے, اس کے خلاف جو چیز بھی اگر ہمیں کہیں ہسٹری میں مل رہی ہے تو, یا ان کتابوں میں مل رہی ہے جہاں پر حدیثیں آئی ہیں, تو کچھ غلط آ گئی ہوں گی, شامل ہو گئی. جیسے تحقیق کے طور پر بہت سی نکالی گئی, آج تک نکالی گئی نا بہت سی تحقیق کر کے کہ بھئی یہ غلط تھی. کیوں نکالی گئی؟ کہ غلط ثابت ہوئی. تو قرآن کے خلاف بھی جو جا رہی ہیں انہیں بھی نکالیے نا, جتنی چیزیں قرآن شریف کے خلاف جا رہی ہیں. اور قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے, یہ حکم دے رہا ہے ان کے نکاح کر دیا کرو, یہ حکم دے رہا ہے کہ اگر ان سے نکاح نہیں کر سکو تو اپنی باندیوں سے کرنا, یہ حکم دے رہا ہے کہ عام حالات میں مت کرنا, لیکن نہیں کر سکو تب کرنا, لیکن نکاح کرنا اور ان کے مہر ادا کرنا. ان سب کو اس معنوں میں لے لیا جاتا ہے. اور ایک جگہ تو بعض جگہ جب ذہن تصور ہی آ جاتے ہیں تو اچھے وہ لوگ جو بہت اچھے علم والے ہیں, جنہوں نے بہت پچھلے جامد تصورات سے بہت نکال کر ایک غور و فکر کی سوچ دی, ان کے یہاں بھی طے ہوا اس طریقے کا. مثلا یہ جو آیت تھی والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سورہ مومنین کی آیت نمبر 5 اور 6. اس کا ترجمہ بالکل یہی الفاظ یہاں ہے سورہ معارج میں, بالکل یہی. اس کا ترجمہ مولانا مودودین نے اپنی تفسیر میں ایک جگہ تو کیا ہے یا, اور ایک جگہ اور کا ترجمہ کر دیا اور, اس لیے کہ ذہن میں تصور یہ ہے کہ ان سے بغیر نکاح کے رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے, تو چاہے یا لکھ دیں چاہے اور لکھ دیں. ذہن میں جب تصور وہی آ رہا ہے تو لٹرل ترجمہ صحیح نہیں ہوا. ایک آیت میں ترجمہ کیا ہے ان دونوں میں سے, اور ایک جگہ ترجمہ یا کیا ہے بالکل ٹھیک ہے, ایک جگہ اور کر دیا ہے باندیاں, تمہاری باندیاں اور بیویاں. یہ اس لیے ہو گیا, یہ سب اس لیے ہو گیا کہ ذہن میں تصور وہی چلا رہا ہے ان روایات کی بنیاد پر جو ہمارے پاس موجود ہیں. یہ پہلے سے ایک ذہن کے اندر تصور چلا رہا تھا, تو اس لیے ترجمے میں بھی یا کی جگہ اور ہو گیا. ہمارے لیے وہ تمام چیزیں جو قرآن شریف کے خلاف ہیں, وہ تاریخ کی چیزیں کیسے ڈھکی ہوئی ہیں, کیسے آ گئیں, سازش کے طور پہ آئی ہیں, غلطی سے آئیں, جیسے بھی آئی ہوں. آج تک جیسے بہت سی احادیث کی تطہیر کی گئی ہے, صاف کی گئی ہے, تحقیق کی گئی ہے کہ اتنے نکال دیجئے, اور وہ تحقیق اب تک ہوتی چلی آئی ہے, ایسا نہیں کہ پہلے ہو چکی. ابھی شیخ ناصر البانی جو ہے ابھی قریب کے دور کے بڑے
حدیث کے موقف انہوں نے پھر سے تحقیق کی اور انہوں نے کہا اتنی حدیثیں ٹھیک ہیں اتنی غلط ہے، اتنی اور ضعیف نکلی، وہ جن پہ پہلے سے تحقیق، تو وہ اس کا مطلب وہ تحقیق کا دروازہ ہر ایک نہیں کرے گا، لیکن تحقیق کا دروازہ وہ اب بھی کھلا ہوا ہے، وہ کہیں کسی دور میں جا کر وہ امام بخاری امام مسلم کے دور میں جا کر بند نہیں ہو گیا تھا۔ تو پھر اس کے تحت میں تو کوئی محقق نہیں ہوں، نہ مجھے یہ حق ہے کہ میں طے کروں کون سی غلط اور کون سی صحیح، لیکن جو قرآن کی صاف بات کے خلاف ہو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ قابل تسلیم نہیں ہے، اس پہ پھر سے غور کیجئے کہ یہ غلطی ہوئی ہوگی۔ اس کی بنیاد پر ہم اس کے معنی کیوں بدل دیں جو صاف ہیں، جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کے نکاح کر دیا کرو، تمہارے قبضے میں پھر ان کے نکاح کر دیا کرو، تو یہ تو مجرد رہنا یا بغیر نکاح کے پسند ہی نہیں کیا ہے۔ اور پھر آخری آیت یہ 5 6 7 تھی نا آج کے درس میں، اس کی کوئی تشریح کو میں چھوڑے دے رہا ہوں، تشریح آپ خود کر لیں گے، بہت سی باریکیاں ادھر تھیں جو میں نے بیان کر دی پچھلی آیات کے اندر۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اس کے علاوہ یہ جو لمٹس بتا دی گئی، حدود بتا دی گئی کہ کن کے ساتھ میں جنسی رشتہ رہ سکتا ہے، ان کے سوا اگر پھر کوئی کسی اور راستہ تلاش کرے گا ان کو چھوڑ کر، تو پھر وہ لوگ ہیں حدوں سے آگے بڑھ جانے والے، انہوں نے حدیں توڑ دی۔ وہی اللہ نے اخلاقی حدود دی تھی آگے کے تمہارے ارتقاء کے لیے، جو وہی کے ذریعے آئی تھیں، وہ حدیں تم نے توڑ دی، ان لوگوں نے توڑ دی جنہوں نے اس کی پابندی نہیں کی جو حکم دیا گیا ہے۔ ابھی فلاح کا ذکر چل رہا ہے آگے کہ فلاح کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ آیت نمبر 8 انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ وہاں سے شروع کریں گے۔ سبحان اللہ۔